کریم کا ارشاد دیکھیے، یہ ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں، میں اسے پسند کرتا ہوں جو حسن سے محبت کرے، جو حسین سے محبت کرے، تو بھی اسے محبوب بنا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے حسین پہلے سے محبوب ہے، حسن پہلے سے محبوب ہے، جو محبت کرے وہ خدا کا محبوب بننا بن جاتا ہے۔ سامعین و حاضرین، بالخصوص سید الفقراء خادم آستانہ حضور صاحب سجادہ بگرامی کا بکار ہارونیہ صلی اللہ نامہ سے خدا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة بالمسلمين المتلبسين الخطائين الحالفين شفيعا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمين الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بحری جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل و قبا امداد کن۔ آئیے اس خوبصورت ماحول میں ولی کے آستانے میں ایک آواز ہو کر مدینے کی جانب دوڑ لگا کر نبی کے دونوں مقام مالک کی دین سوجا سیاہ نامدار نبی اکرم نور مجسم ارواحنا فدا جناب محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بہار میں درود پاک کی داری مشاور کریں، آواز بلند کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور ایک مرتبہ بآواز بلند رسول آل رسول کی بارگاہ میں ہدیہ درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ راکب دوش نبی بلغ العلا بکمالہ، راکب دوش نبی بلغ العلا بکمالہ، ہے انہی کے دم سے روشنی کشفت دجا بجمالہ۔ نانا نبی بابا علی حسنت جمیل و خصالہ، نانا نبی بابا علی حسنت جمیل و خصالہ، ہے انہی کے در کے گدا و ولی صلو علیہ وآلہ۔ وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت بلا موسنا علیہ رحمت و رضوان۔ بارگاہ حسن مجتبی میں ان کی سخاوت، ان کی شفقت، ان کی دریا دلی کی مثال پیش کرتے ہوئے نظم میں ارشاد فرماتے ہیں موجے موجے خدا بحرے موجے خدا، موجے موجے خدا بحرے موجے خدا، بحرے بحرے سخاوت میں لاکھوں سلام، بحرے بحرے سخاوت میں لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی، حضور صاحب سجادہ سرکار ہارونیہ کا حکم بلکہ ملف سے نفیس سرکار تشریف لائے تھے، ان کی آمد کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک ولی کے آستانے سے سیدھے ایک ولی کے آستانے میں چلے آ رہے ہیں۔ صوفی پور مگر ہمیں یہ بھی دھیان تھا کہ آج سرکار شہزادہ مصطفیٰ حسن مجتبی کے نام خاتمہ قوم، اس پروگرام میں بھی شرکت کی سعادتیں حاصل کرنی ہے۔ اس لیے میں نے صاحب سجادہ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ جلال 10 ساڑھے 10 11 کے درمیان
آپ کے درمیان حاضر آئیں گے۔ یہ ولی نے اپنے ولی کے در پر بلانے کے لیے بڑا کرم کیا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنازے کی نماز میں شریک ہو کر صاحب آشکانہ سرکار نظر محمد کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جن کا نام ہی نظر محمد ہو۔ یہ محمد کے نواسے کا نظر نہ کریں تو پھر کون نظر کرے گا؟ سبحان اللہ۔ جن کا نام ہی غلام محمد ہو، وہ غلام محمد ان غلاموں کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کریں اور عقیدتوں و محبتوں اور اہل بیت کی محبتوں کو اجاگر نہ کریں تو پھر کون غلام محمد ہوگا جو محبتوں کو اجاگر کرے؟ یہ ایسے غلام ہیں جو صرف نام کے غلام نہیں تھے، جن کو آپ سرکار غلام محمد کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایسے غلام ہیں جن کو آپ نظر محمد کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں تھے جو صرف نام کے غلام تھے، بلکہ یہ وہ کام کے غلام تھے جو زبان سے کہہ دیتے تو ہو جایا کرتا تھا۔ اور تاریخ کے آئینے میں اگر دیکھیں تو ان عظیم بزرگوں کی ہستی کی ملاقات ہے جس امام کی پیشرو میں ہوئی ہے اور قیام کا بنا ہے، ہماری مسجد تقی ہی ہے، پیچھے ہی کا حجرہ ہے، جہاں سرکاروں نے بہت سے لوگوں کو فیض بخشا اور پھر شاید انہیں وہ آرام فرمانا قبول نہیں تھا تو انہوں نے اس جگہ کو پسند کیا۔ وہاں سے آنے کے بعد یہاں مستقل طور پر آرام فرما ہوئی، جہاں ملاقاتیں ہوئی تھی تو یہی لفظ الفاظ تھے کہ محمد محمد سے مل رہے ہیں، ایک طرف غلام محمد ہے تو ایک طرف نظر محمد ہے۔ اور الحمدللہ ان کی محفل میں جہاں سادات نظر آتے ہیں غلامان اصحاب بھی نظر آتے ہیں، جہاں غلامان اصحاب نظر آتے ہیں وہ سادات کرام بھی نظر آتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا غلامان مصطفیٰ کے لیے نبی کے بعد آل پیغمبر سے محبت کرنا ان کی محبت ہی نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر وہ لاکھ ڈھکوڑا پیٹے اہل بیت سے ان کی سینے محبت رسول سے خالی ہے تو پھر ان کی محبت گائے گا جائے گی۔ وہی ایمان والا پکا ہے جن کے سینے میں میرے آقا کی محبت کے ساتھ ان کے اہل بیت کی محبت ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر اپنی محبتوں خدمتوں کا اجر اگر مانگا تھا تو کوئی انہوں نے معاوضہ طلب نہیں کیا تھا، آپ سے دولت طلب نہیں کی تھی، آپ سے ثروت طلب نہیں کی تھی۔ انہوں نے یہی قرآن کے الفاظ میں کہا تھا، اے لوگو اگر تم مجھے تبلیغ کا کچھ صلہ دینا چاہتے ہو، ایمان ہم نے دیا ہے صلہ دینا چاہتے ہو، قرآن ہم نے دیا ہے صلہ دینا چاہتے ہو، نورانیت ہم نے تمہیں عطا کی ہے، کعبہ ہم نے تمہیں دیا ہے، اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو، رمضان کی عظمتیں ہم نے تمہیں دی ہے اور اس کو دینے میں اپنے مکے کی سرزمین پر طائف کے میدان پر بے پناہ مشقتیں اٹھائی ہے، مگر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں، میں تم سے معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، میں تم سے اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ ہاں اگر دینا چاہتے ہو تو یہی دو، صبح قیامت تک اگر علی کی اولادیں مل جائیں، میرے نواسے مل جائیں، تم ان سے محبت کرو، محبت تم کرنا، بخشش کی ضمانت مصطفیٰ لیں گے۔ اس لیے اہل بیت کی محبت ان اللہ والوں نے ہمارے سینے میں مجسم فرمائی ہے۔ اور پھر نظر عام آدمی کا ہو، عام اولیاء کا ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ جو جس کا نظر کھاتا ہے، جو جس اللہ والے کا تبرک کھاتا ہے، سال بھر تک انہی کی پناہ میں رہتا ہے۔ اور پھر جو ایسے اماموں کا نظر کھائے، ایسے اماموں کے تبرکات کھائے جس سے کائنات پلتی ہے تو ان کی روحانیت، ان کے دلوں کی تمام برائیاں کا خاتمہ کیوں نہیں ہوگی؟ اور یہ کسی اور کے نصیبے میں نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم جیسے غلامان محمد کے نصیبے میں ہے کہ ہم غوث کا بھی نظر کھاتے ہیں، غریب نواز کا بھی کھاتے ہیں، اصحاب کا بھی کھاتے ہیں، سادات کا بھی کھاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کے نظر محبت ہم ہی لوگوں کے نصیبے میں ہے۔ اللہ نے یہ نظر کسی اور کے حصے میں نہیں رکھا۔ جو ایمان والا ہے، نظر مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہے، یہ نظر محبت نظر محبت کے غلاموں کی اللہ نے ابھی یہ دور ہے جو عظیم شہزادی جن کو ہم حسن مصطفیٰ کے نام سے جانتے ہیں، جن کو آدھی صورت اللہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک بالکل رسول اللہ کے مشابہ، اگر روخ
حسن مجتبیٰ پر چادر نہ ہو، داڑھی کھلی ہو، چہرہ کھلا ہو، دور سے کوئی دیکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت آرام فرما ہے۔ اور پھر سینے سے لے کر قدم ناز تک آدھی شکل حضرت امام حسین کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اس لیے میرے امام نے کہا تھا معدود نہ تھا سائے شاہ سملین، اس نور کی جلوگاتی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ گویا امام حسن اور امام حسین کو جب نظروں کے سامنے لاتے تھے تو شکل محمدی نگاہوں کے سامنے آ جایا کرتی تھی، چہرے کو دیکھتے تھے تو لگتا تھا تصویر مصطفیٰ جلوگر ہے، اگر قدموں کی طرف نگاہ رکھتے تو لگتا تھا کہ قدم مصطفیٰ لے کر کے امام حسین کھڑے۔ آج اس حسن مجتبیٰ کی یاد میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں جن کی سخاوت بے نظیر، جن کا علم بے نظیر، جن کی مصالحت بے نظیر، جن کا آنا بے نظیر۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب راہ خلا میں دیتے تو جو کچھ بھی ہوتا اٹھا کر لا کر کے دے دیا کرتے تھے، یہ فکر نہیں کرتے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں۔ ایک مرتبہ 50,000 درہم سائی کو دے دیا۔ آج کا کوئی بھی بڑا آدمی اتنی رقم راہ مولا میں صرف نہیں کرتا۔ اٹھانے والا جو فقیر آیا تھا، جو سائی آیا تھا، اس دولت کو اٹھا نہ سکتا۔ اس دولتوں کو اٹھانے کے لیے انہیں ایک مزدور کو بلانا پڑا۔ تو کیا کسی مزدور کو آپ اجرت دیں گے؟ میں نے آپ کو دے دیا ہے، فقیر لے کے چلے جاؤ۔ مگر والے حسن مجتبیٰ جب دیکھا کہ فقیر اس مال کو اٹھا کے لے جانے اٹھا نہیں پا رہے ہیں، اپنی قمیص مبارک اتار دی اور کہا لو اسے بیچ کر کے جو حمال ہے، جو مال اٹھانے والا مزدور آیا ہے، اسے اجرت دے دینا۔ دولت ہم نے دی ہے، ہم نے عطا کیا ہے، تو اس کا بدلہ دینے دوسرے کو ہم بھی ہی نہیں دیں گے۔ یہ نہیں کہ اسی میں سے دے دینا، بلکہ حمال کو اٹھانے کے لیے، اجرت دینے کے لیے مزدور کو ہم سے ہی تم لے کے جاؤ۔ ایسی سخاوت کائنات عالم میں آپ کو نہ ملے گی کہ اتنی دولت دی ہو کہ فقیر اٹھا نہ سکے۔ کہنے والوں نے کہا تھا امام گھر کا بھی خیال رکھیے، گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، سب کچھ راہ مولا میں دے دیتے ہو۔ تو حسن مجتبیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں بھی تو رب کا سائی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب مجھے ٹھکرا دے۔ جو لوگ میرے پاس آئے ہیں، میرے پاس مانتے ہیں، اگر میں نے ان کو ٹھکرا دیا کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ میں بھی مانتا ہوں تو رب سے مانتا ہوں، اور قرآن کہتا ہے محمد سائل فلا تقنط، سائلوں پر نہ چھڑکو، جو بھی آتا وہ آتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عمدہ قسم کی علم نسل گھوڑے عطا فرمائے تھے، لیکن 25 حج آپ نے کیا تو پیدل حج کیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور پیدل کیوں حج کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو عمدہ سواری ہے، گھوڑے ہیں، بابا علی جس پر سوار ہوتے تھے وہ گھوڑے آپ کے پاس ہیں جو نبی نے عطا فرمایا تھا، پھر اس پر سوار ہو کے کیوں نہیں جاتے؟ ارشاد فرماتے ہیں وہ رب کی بارگاہ ہے، وہ بے نیاز بارگاہ ہے۔ میرے آقا نے بھی، میرے نانا نے بھی میری ماں فاطمہ سے کہا تھا بیٹی فاطمہ عبادت کرو، عبادت کرو، ریاضت کرو، تواضع اختیار کرو، کیونکہ رب کی بارگاہ بے نیاز بارگاہ ہے۔ جب ماں فاطمہ سے، آمنہ، زاہدہ، عالمہ سے میرے نبی فرمائے تو حسن کی کیا اوقات ہے کہ رب کی بارگاہ میں آئے تو سواری پہ آئے، ایک ایک قدم پہ اللہ نے کی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جب حسن آتا ہے تو پیدل حج کرنے کے لیے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور میاں جب خانہ کعبہ میں آتے حضرت حسن بصری جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو روتا ہوا دیکھا، رب کو منانے کا انداز دیکھا، آنسو بہانے کا طریقہ دیکھا، سر پہ وہ کپڑا ڈالے ہوئے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اس طرح رو رہے ہیں جیسے کوئی بڑا مجرم ہو، کوئی سب سے بڑا گنہگار ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، رب کے حضور آنسو بہا رہے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کے رب کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میں نے جب اس کی آنسو کا درد اور کرب سنا تو میں نے سوچا شاید اس سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے ہم سے کچھ مدد ہو سکے تو مدد کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی دعا سے فارغ ہوئی
آگے بڑھنے لگے تو میں نے کہا وہ دعا مانگنے والے کم از کم اپنا چہرہ تو دیکھا جا، ہو سکتا ہے ہم تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ جب چہرے سے پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا، کوئی اور نہیں شہزادہ رسول حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ۔ برجستہ عرض گزار ہوئی آقا آپ جن کے صدقے میں دامن کرم سے بس ہو جائے وہ بخش دیا جائے، اور آپ جیسے لوگ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اس طرح کی آوازاری کر رہے ہیں، اس طرح رو رہے ہیں، اس طرح دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضور میں نے تو سمجھا کوئی خطا کار ہوگا، کوئی گنہگار ہوگا۔ حضرت امام حسن نے اتنا جواب دیا، جانتے نہیں ہو رب کی بارگاہ بے نیاز بارگاہ ہے، سنو میں بھی اسی در کا سائل ہوں، اگر رب کی بارگاہ میں اس طرح نہ مانگوں تو پھر کیا کوئی اور بھی در ہے کہاں مانگوں؟ اتنا کہنا تھا، حسن بصری بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو میرے امام جا چکے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت امام حسین کی شہادت کے موقع پر ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کی عبادت دیکھیے، ان کی ریاضت دیکھیے، ان کی تواضع دیکھیے، ان کی گریہ گزاری دیکھیے۔ آج ہم تھوڑے سے علم حاصل کر لیتے ہیں تو اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں، اس وقت ان سے بڑھ کر میرے آقا کے بعد، صحابہ کے بعد کوئی افضل انسان نہیں، کوئی بہتر انسان نہیں۔ وقت کے امام ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مگر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر جب رب کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں کیسے مانگنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں کیسی دعائیں کرنا چاہیے۔ مصطفیٰ نے کہا ہے یہ حسن جنتی جوانوں کے سردار ہے، حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ مصطفیٰ نے کہا ہے یا رسول اے پروردگار عالم، میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں کہا ہے میں حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، اے پروردگار تو اسے محبوب بنا لے جو حسن سے محبت کرے، حسین سے محبت کرے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا حسن محبوب، ارے حسن تو محبوب ہے، یہ ہے محبوب خدا کا، وہ محبوب ہے، وہ تو محبوب خدا کے محبوب ہے، تو جو محبوب خدا کے محبوب وہ خدا کے محبوب۔ مگر آقا کریم کا ارشاد دیکھیے، یہ ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں، میں اسے پسند کرتا ہوں جو حسن سے محبت کرے، جو حسین سے محبت کرے، تو بھی اسے محبوب بنا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے حسین پہلے سے محبوب ہے، حسن پہلے سے محبوب ہے، جو محبت کرے وہ خدا کا محبوب بننا بن جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں آل پیغمبر سے دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ محبت کرو، یہ ہمارے لیے جان ایمان ہے، یہ ہمارے لیے شان ایمان ہے۔ ان خانقاہوں سے، ان بارگاہوں سے آپ کو یہی سبق ملے گا، یہی درس ملے گا۔ اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہو، ایمان کو تحفظ دینا چاہتے ہو، محشر میں شفاعت کا حقدار بننا چاہتے ہو، پھر صراط سے آسانی کے ساتھ گزرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے یہ ہو کہ تم اہل سنت و جماعت پر مرو تو پھر اہل بیت اطہار سے محبت کرو، اس لیے کہ اہل بیت اطہار سے وہی محبت کرتا ہے جس کو خاتمہ بالخیر ہونے کا یقین ہوگا، اہل بیت اطہار سے وہی محبت کرتا ہے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ جنتی بنایا ہے۔ بغیر جنتی بنائے ہوئے انسان جو جہنمی ہوگا، اللہ اس کے دل میں حسن کی حسین کی محبت بھی پیدا نہیں کرے۔ ہمارا اپنے نصیب ہے۔ میں صاحب سجادہ گرامی اندر عالی مقام خادم الفقراء سرکار ہارون میاں صاحب کی عطا مسلم العالی کو دل کے عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ محفل سجا کر صرف اپنے لیے نہیں، ہمارے بزرگوں کے لیے نہیں، یہ اللہ والے تو خوش ہو ہی رہے ہیں بلکہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے 7 مرتبہ زہر دیا۔ پہلی بار جب زہر دیا ہے تو آپ کی سراہی میں، اس سراہی میں آپ پانی پیتے تھے، جیسے ہی آپ نے رات کو پانی پیا تکلیف اس قدر پیدا ہوئی کہ آپ تڑپنے لگے۔ پھر امام عرش مقام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، تشریف لے آئے نانا جان کی بارگاہ میں جو دارالشفا اپنے نانا کی بارگاہ میں جیسے ہی حاضری دی تو حاضر ہوتے ہی وہ درد ختم ہو گیا۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ کھجوروں میں زہر دیا گیا۔ پھر جیسے ہی درد پیدا ہوا امام حسین کو خبر ملی، بھائی کے پاس آئے، بھائی آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ جو اس راہ کے مسافر ہوتے ہیں ان کو ویسی مصیبتیں آتی ہیں، جیسی رحمت ہوتی ہے ویسی زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔
جیسی برکتوں کا وہ مالک ہوتا ہے ویسی زحمتیں اٹھانی پڑتی ہے. اس طرح کے مسافروں کو بہت سے ٹھوکریں کھانا پڑتا ہے. آپ صاحب سجادہ سے پوچھئے، ایک زمانے سے علی رہے، ابا بھی جانتے تھے. ابا تو میری موجودگی میں خلافت نامہ میری ہاتھوں سے تحریر کر کے گئے تھے. مولانا تم ہی آتے ہو اور وہ تمہاری مسجد وہ مسجد ہے جہاں سے ہمارے بزرگوں کو بڑا لگاؤ ہے، تو تحریر باقی رہے، کل اختلافی شکل پیدا نہ ہو. تم اپنے ہاتھ سے تحریر لکھ دو کہ میں آج سے خلافت کا مستحق اپنے شہزادے کو بنا کے جاتا ہوں. یہ میری خوش نصیبی ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ عالموں کی فقیروں سے پڑتی نہیں ہے. ارے عالم وہی ہے جو فقیروں کی درویشوں کی غلامی کرتا ہو. اصل عالم تو وہی ہے کہ علم حاصل اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ حلال و حرام کا امتیاز پیدا کر سکے. سب سے اچھا عالم وہی ہے جو ان بزرگوں کا غلام ہے، ان کے در دولت سے وابستہ ہے. اگر واقعی ان کے روش پر ہے تو پٹے گی، ان کے روش پہ نہیں ہے تو پھر وہی جس میں عمل نہ ہو. تو حضرت سعدی شیرازی نے کہا تھا علم چندہ کے بیشتر خانی، اگر عمل نیز تو خود آدانی. علم تم جتنا ہی سیکھ لو اگر تجھ میں عمل نہیں ہے تو بیکار ہے. اللہ والے علم حاصل کرتے ہیں، اس علم کے دائرے میں عمل بھی کرتے ہیں، اس عمل کی بنیاد پر خدا اور مصطفیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. کئی بار زہر دیا گیا، جب درد زہر سے آپ پریشان ہوئے امام حسین کو آواز دی گئی، حسین بھائی کی محبت کو تشریف لائے، تسلی دیتے. آخری مرتبہ جو زہر دیا گیا، اب اس زہر کھانے کی تفصیل میں جب امام حسین نے پوچھا تھا بھائی کس نے آپ کو زہر دیا ہے، تو حضرت حسن کے اس راز کو ٹھیک ہوا. تو پھر اس کو کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسن سے بڑھ کر کوئی یہ موالا ہو تو ہمیں بتا دو. اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے جنہوں نے پیغمبر کی آغوش میں علم حاصل کیا ہو، ماں فاطمہ سے شریعت کا طریقہ سیکھا ہو، کلام ربانی کی آیت ماں فاطمہ کی زبان سے سنی ہو، باپ بولائے کائنات باب العلم ہو کر آپ کو علم عطا کیا ہو. اس دور سے لے کر آج تک حسنین کریمین کے علم و فضل کا کوئی جواب نہیں، روحانیت کا کوئی جواب نہیں. کیونکہ یہ صرف ولی نہیں، ولی گر تھے، صحابی تھے، سارے اولیاء، سارے اقطاب، سارے اخواص میرے حسن مجتبیٰ کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں. تبھی تو نیاز بریلوی نے کہا تھا اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء، تو سارے سلطان اولیاء کے سلطان ہے، اولیاء کے پیشوا ہے، سارے اللہ والوں کے مقتدا ہے. وہ کون؟ یعنی حسین ابن علی دامن اولیاء. تو جو جانے اولیاء ہو، شان اولیاء ہو، ان کی عظمت و رفعت کو کون پا سکتا ہے؟ وہ حسن مجتبیٰ نے نہیں کہا بھائی حسین کلا نے زہر دیا، وقت کے حکمراں کی بیوی نے زہر دیا، جادہ نے زہر دیا، یزید نے برگلایا تو زہر دیا. ہم تفصیلات میں نہیں پڑھی. جب حسین نے پوچھا تو حسن نے کہا بھائی اگر میں بتا دوں کہ فلاں نے زہر دیا نہ ہو پھر لوگ اس سے انتقام لیں گے. میرا منتقم حقیقی اللہ ہے، وہ جانتا ہے. میرا منتقم حقیقی وہ رب ہے، وہ جانتا ہے. جب میرا منتقم حقیقی رب ہے تو رب کے اوپر چھوڑ دو، وہ اللہ حساب و کتاب فرمانے گا. ایسے عالم میں حضرت حسن مجتبیٰ نے اپنے بھائی حسین سے پوچھا بھائی حسین تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ہمیں پریشان نہیں ہو رہا، آج میرا بھائی ہم سے چھوڑ کے دنیا کو جا رہا ہے. تو بھائی ایک کام کرو، میرے چہرے کا رنگ دیکھو اس وقت رنگ کیسا ہے؟ رنگ آپ کا بالکل سبز ہو چکا ہے، اس طرح ہرا رنگ ہوتا ہے، ہرا رنگ محبت کا رنگ جو ہے محبت کا رنگ ہے. ابھی ابھی ہمارے بھائی ماشاءاللہ عمرہ کر کے تشریف لائے. بزرگوں کا فیضان ہے ان کے اوپر، بڑے وفادار اس خانقاہ کا سپاہی. اللہ اسی دامن کرم سے وابستہ رکھے اور اسی پر اللہ ان کو موت عطا فرمائے، بلکہ ہم سبوں کو خانقاہ کرم اللہ والوں سے وابستہ رکھے. ان بارگاہوں میں آیا کیجیے. اس بارگاہ کی بہت عظیم شان بارگاہ ہے، چاہے سرکار نظر محمد ہو یا سرکار غلام محمد ہو، مگر ان لوگوں نے دکھاوا نہ کیا، ان لوگوں نے گوشے تنہائی میں زندگی گزاری. انہیں فکر و درویشی ہی کی زندگی پسند نہیں. آج کے پیروں کی طرح اگر وہ دنیا کی طرف قدم بڑھائے ہوتے
تو سب سے بڑی اور سب سے پہلی خانقاہ اس کانپور کا ہے. اس خانقاہ کی دولتیں اور کاریں نظر آتی ہیں، لیکن ان لوگوں نے چٹائی پر بیٹھ کر نبی کی سنتیں ادا کی. چٹائی پر بیٹھ کر اللہ والے کے فیضان کو سینوں پہ اتارا ہے. ان لوگوں نے سیاح بن کر کے دولتیں نہیں کمائی ہے. آج بھی بہت سے دور دراز خانقاہیں تو ہیں. صاحب سجادہ ہارون بھائی کا بھی مزاج یہی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ہم مریدین کا جیب کاٹیں. تو ہماری اور آپ کی عقیدت پر ہے، تو ہماری اور آپ کی محبت ہے کہ ہم پیر کے بارگاہ میں اس لیے نذرانے دیتے ہیں تاکہ اللہ والے کی توجہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے. اور ان کے دامن کرم میں کیا نہیں ہے، مولا کائنات کا خزانہ ان کے قدموں میں نظر آتا ہے. حضرت امام حسن مجتبی نے امام حسین سے کہا، بھائی حسین، اس وقت میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے؟ چہرے کا رنگ بالکل ہرا ہو گیا. تو آپ خاموش ہو گئے. امام حسین نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہ حدیث معراج پوری ہو گئی. حدیث معراج پوری ہو گئی. بھائی میں نے سمجھا نہیں، آپ بتائیں حدیث معراج کیا پوری ہو گئی؟ تو اب حدیث معراج کیا ہے؟ امام حسن نے اپنے بھائی حسین کو بتایا، اور امام حسن کو مولائے کائنات نے بتایا تھا. مولائے کائنات کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب شب معراج مصطفیٰ تشریف لے گئے، تنافت اللہ کی منزل ہے، حریم کبریا ہے، قرب معبود ہے. آج تک نہ اس جگہ کوئی پہنچا نہ کوئی پہنچ سکتا ہے. یہ صرف میرے آقا کی شان. جنت کے ایک ایک کونے کو دیکھا، مگر جنت کے دو محلوں پر نگاہ پڑی ہے تو دونوں محلوں کی بناوٹ یکساں ہے. دونوں محلوں کا رنگ روغن یکساں ہے. دونوں محلوں کے ہیرے جواہرات یکساں ہیں، مگر ایک محل کا رنگ لال ہے، ایک محل کا رنگ سبزہ ہے، ایک محل کا رنگ لال ہے، ایک محل کا رنگ ہرا ہے. تو نبی نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ تو بڑے خوبصورت محل، جنت کے حصے میں اس محل کے مقابلے میں کوئی محل نظر نہیں آتا. یہ خوبصورت محل کس کے لیے رب نے تیار کیا ہے؟ تو داروغائے جنت نے کہا تھا، یہ آپ کے نواسے امام حسن امام حسین کے لیے تیار کیا گیا ہے. تو پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میں حسن کو بھی چاہتا ہوں، حسین کو بھی چاہتا ہوں. یہ دونوں میرے آنکھوں کے پھول ہیں، دنیا کے خود پھول ہیں. میں انہیں سوکھا کرتا ہوں. اگر دونوں میرے نواسے کے لیے ہیں تو دونوں کے رنگ میں تبدیلی کیوں ہے؟ ایک کا رنگ لال کیوں ہے، ایک کا رنگ ہرا کیوں ہے، ایک کا رنگ ہرا ہے، دوسرے کا لال کیوں ہے؟ داروغائے جنت کچھ کہہ نہ سکا. سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل کھڑے ہیں تو جبرائیل عرض کرتے، یا رسول اللہ، داروغائے جنت اس بات کو نہ بتا سکے گا. میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے دو نواسے ہیں، جس کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے. حسن کو زہر دیا جائے گا، زہر دینے کی وجہ سے آخری وقت میں ان کے چہرے کا رنگ پیلا ہو جائے گا. آخری وقت میں زہر کے اثر سے ان کا رنگ ہرا ہو جائے گا. اور دوسرا نواسا حسین ہے، میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا، ان کا چہرے کا رنگ بالکل لال ہو جائے گا. تو اسی مناسبت سے جنت میں آپ کے نواسے کے دو محل ہے، ایک کا رنگ سرخ ہے وہ حسین کے لیے ہے، ایک محل کا رنگ ہرا ہے وہ امام حسن مصطفیٰ کے لیے ہے. بھائی یہی حدیث معراج ہے. اگر میرے چہرے کا رنگ ہرا ہو چکا ہے تو میرے نبی نے جو شب معراج میں حدیث معراج بیان فرمائی تھی وہ وقت قریب آ چکا ہے. اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. امام حسین پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی آپ چلے جائیں گے میرا کون آپ سہارا بنے گا؟ باپ بھی اس دنیا میں نہیں رہی، باپ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، دادا بھی نہ رہے، آپ بھی جا رہے ہیں. اگر آپ چلے گئے تو پھر مجھے سہارا دینے والا کون ہوگا؟ ایسے موقع پر بھائی نے بھائی کو ایک دوسری کی نصیحتیں دی ہے. اور پھر جب امام حسن اس دنیا سے جا رہے ہیں تو امام حسین سے کہتے ہی میں جا رہے ہیں، سنو، جب تک رہنا نبی کی شریعت اور سنت پر قائم رہنا، یہی ہمارے گھرانے کی نیت ہے. امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جا رہے ہیں. زہر کا اثر آپ کے چہرے پر ہے. شہادت سری جو امام حسن کو حصہ ملا تھا، جو دراصل وہ شہادت میرے مصطفیٰ جان رحمت کی تھی، اس لیے کہ مصطفیٰ محبوب ہے، دین لانے والے ہیں. رب کو گوارا نہیں تھا کہ میرا مصطفیٰ شہید ہو جائے، اعلیٰ سے کوئی مصطفیٰ کے جسم پر اوار کرے. اس لیے ہوں مصطفیٰ تمہاری تمنا یہ ہے کہ شہادت مجھے مل جائے. تو شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جہری شہادت ہوتی ہے، ایک سری شہادت ہوتی ہے، ایک اعلانیہ شہادت ہوتی ہے، ایک پوشیدہ شہادت ہوتی ہے. حسن کو زہر کس نے دیا؟ آج تک وہ بات مخفی ہے جو شہادت سری ہے. اور حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا. کل بھی جانتے تھے لوگ، آج بھی جانتے ہیں، قیامت تک جانتے ہیں.
شہادت سری کا حصہ امام حسن کے حصے میں آیا اور شہادت جہری کا حصہ امام حسین کے حصے میں آیا۔ حضرت حسین مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا حدیث معراج پوری ہو گئی، اب تمہارا بھائی حسن اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المسلمین تھے، خلیفۃ المومنین تھے۔ والد گرامی کے بعد 6 مہینے کی خلافت آپ کے ہاتھ میں آئی، کرامت اسی گھرانے کی، قناعت اسی گھرانے کی، شان اسی گھرانے کی، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی راہ شہادت میں اپنے آپ کو مولا کائنات کی سنت اور نبی کی سنت کی ادائیگی پر قائم و دائم رہے، نہ جاتے جاتے اپنا راز کھولا بلکہ شہادت سری کو سری میں رکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں دیجیے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو امام حسن مجتبیٰ جیسے بزرگ، امام حسن مجتبیٰ جیسے امام، امام الاتقیاء، ان کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبت کا خراج پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اتنی ہی باتوں پر آج کی تقریر اختتام کرتا ہوں۔